انفیکشن کنٹرول سوسائٹی پاکستان آپ کی صحت کے لیے اور آگہی کے لیے جو ویڈیوز پیش کر رہی ہیں اس میں، اور ہم اپنا مڈ وائفری کے جو پروگرام پیش کر رہے ہیں اس کے اندر اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ معیاری خدمات کو یقینی بنانا وہ کیا ہے، کوالٹی ایشورنس ان میٹرنیٹی کیئر، کہ مڈ وائفری کا پیشہ دنیا کے اہم پیشوں میں سے ایک ہے۔ حمل اور زچگی میں ماں کی دیکھ بھال کے دوران مڈ وائف 2 زندگیوں کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ زچگی کے نازک، پرمشقت اور تکلیف دہ مرحلے سے گزرنے کے بعد جب ایک ننھا منا وجود اس دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ماں اور باپ کے ساتھ مڈ وائف کو بھی خوشی اور فخر کا احساس ہوتا ہے۔ جس مڈ وائف نے حمل کے پورے عرصے میں ماں اور اس کی شکم میں وجود پانے والی زندگی کی دیکھ بھال کی ہو، ان دونوں کا ہر طرح خیال کیا ہو، اور پھر لیبر کے نازک مرحلے کے دوران پوری توجہ، محنت اور مہارت اور دوستی کے ماحول میں ولادت کے عمل میں ماں اور بچے کی معاونت کی ہو، وہ نومولود بچے کے لیے مجازی ماں کی حیثیت رکھتی ہے۔ ولادت کے عمل کے دوران ماں اور بچے کی زندگی کو ممکنہ خطرات سے بچانے اور ان کے دیکھ بھال کے فریضے کو احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مڈ وائف اپنی صلاحیت، علم، تجربے اور مہارت کو بہترین طریقے سے استعمال کرے، خدمت کے اعلیٰ معیار کو یقینی بنائے، اور ماں باپ، ان کے خاندان اور مجموعی طور پر معاشرے نے ماں اور بچے کی دیکھ بھال کے لیے مڈ وائف پہ جو اعتماد کیا ہے وہ اس پر پورا اترے۔ ہر مڈ وائف سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ حمل اور زچگی کے دوران بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی، اور ان کی کوشش ہوگی کہ اس کے کسی بھی عمل سے ماں یا بچے کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے۔ اپنی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم چند نکات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے، اور اس میں سے پہلا یہ فرسٹ کہ اپنے طریقہ کار کا ہر وقت تنقیدی جائزہ لیا جائے۔ دیکھیں بہت مشکل ہوتا ہے اپنے اوپر خود تنقید کرنا یا اپنے آپ کو خود بلیم کرنا، لیکن یہ ایک بہت ہی معیاری بات ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ فلاں وقت مجھ سے یہ غلطی ہوئی اب آئندہ نہیں ہونی چاہیے، چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی خیال رکھیں۔ چھوٹی سے چھوٹی کوئی غلطی ہوئی ہے تو آپ نے مثلا کوئی چیز صحیح جگہ پہ نہیں رکھی اور اس وقت آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل آ رہی ہے تو اس کو آئندہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر وقت آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں کہ نہیں، جو پچھلی بات ہو اب مجھے آئندہ کے لیے اور بہتر سے بہتر کرنا ہے، تاکہ کسی بھی غیر سائنسی عمل کی بروقت نشاندہی ہو سکے اور اس کی درستگی کے لیے کارروائی کی جا سکے۔ سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے کہ غلطیوں کو چھپانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ان پر گفتگو کی جانی چاہیے تاکہ آئندہ وہ غلطی دوبارہ نہ ہو۔ یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ایسے ہو گیا تھا اور بہانے وغیرہ نہیں، اس قسم کی نہیں، بلکہ آپ خود اپنے آپ سے بات کریں کہ نہیں یہ میں نے غلطی کی تھی، اور دوسرے ڈاکٹر سے، اپنے مڈ وائف سے، اپنے کلیگ سے بات کریں تو آپ کو دوبارہ سے وہ غلطی نہیں ہوگی۔ نمبر 3 کیا ہے کہ اپنے کام کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر کام کو پروسیجر اور پروٹوکول کے مطابق انجام دیا جائے۔ پروٹوکول کا وقتاً فوقتاً جائزہ لیا جائے اور ضرورت کے مطابق اس میں تبدیلیاں کی جائیں۔ نمبر 4 ہے کہ کلینکل پروسیجر کے لیے پروٹوکول بنائے جائیں اور ان پر سختی سے عمل کیا جائے۔ ایک اسپتال یا ایک علاقے کی مڈ وائفز وقتاً فوقتاً اپنی میٹنگ کریں جہاں مسائل پر گفتگو کی جائے اور ان کے حل کے لیے مشترکہ پالیسی بنائی جائے۔ کمیونٹی میں ایسے افراد تلاش کیے جائیں اور ان کا تعاون حاصل کیا جائے جو مسائل کے حل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ ہاں ہمیں اس کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ کریں کہ کس طرح سے ہم یہ سب کام کر سکتے ہیں۔ خواتین حضرات، مڈ وائفری کے جو سہولیات ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہیں گے۔ مڈ وائفری جو ہے بہت ہی اہم شعبہ ہے جو کہ اس وقت انتہائی دنیا میں ضروری طور پر پہچانا گیا ہے،
اور ہر شعبہ حیات اس کو ترقی دینے کی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ ہمارے اگلے معاشرے کے ذمہ دار ہیں اور وہ آگے صحتوں کے ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہوگا کہ مڈ وائف خود بھی ایک ایسوسیشن بنائیں، اپنے علاقے کی ایسوسیشن ہو، جس علاقے میں وہ رہتی ہیں۔ اگر وہاں پر 10 مڈ وائف کام کر رہی ہیں تو آپس میں ایک یونین بنا کے، ایک اچھا وہ بنا کے وہ آپس میں مل سکتی ہیں، اپنے پروگرام کر سکتی ہیں، اپنے آپس میں بیٹھ سکتی ہیں، ان میں ذرا جو بھی بہتر طریقے سے جو سینئر ہوں وہ بہتر طریقے سے دوسروں کو گائیڈ کر سکتی ہیں۔ اگر یونین موجود ہو تو وہ یونین مختلف این جی او سے، نان گورنمنٹ آرگنائزیشن سے ہیلپ حاصل کر کے حاملہ عورتوں اور بچے پیدا ہونے والے بچوں کے لیے بہت کچھ کام کر سکتی ہیں۔ بہت سے انسٹرومنٹ مل سکتے ہیں ان کو، اور ان کو رفاہی اداروں سے بہت ساری سہولیتیں پرووائڈ کی جا سکتی ہیں۔ لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو اس کے لیے لوگ پیسہ دینے کے لیے بالکل نہیں کتراتے۔ اگر وہ یہ دیکھیں گے کہ بہت اچھے طریقے سے کام کیا جا رہا ہے، بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور لوگوں کی خدمت کی جا رہی ہے، تو پھر یہ ہے کہ مخیر حضرات بہت پیسہ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سے ادارے ایسے ہیں جو کہ انسٹرومنٹ بھی دے سکتے ہیں، بہت سارے ادارے جو ہیں بہت ساری سہولتیں پہنچا سکتے ہیں، مثال کے طور پر ایمبولینس ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ کافی چیزیں جو ہیں وہ اس علاقے میں یعنی کہ وہ پیدا ہو سکتی ہیں، وہ علاقے کے لوگ بھی مدد کر سکتے ہیں اور این جی اوز بھی اس کے لیے ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اب اگر دیکھیں کلیکٹیو مدد سے اگر اس علاقے میں جہاں پر ایمبولینس کی سہولت نہیں تھی، ایک ایمبولینس مل جائے اور وہ صحیح ہاتھوں میں ہو، تو عوام الناس کو کتنا فائدہ ہوگا۔ تو اس طرح ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کمبائن ایفرٹ سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں گائیڈ کیا کہ اگر مل کے سارے کام کیے جائیں، مل کے پالیسی بنائی جائے اور اچھے لوگوں سے رابطہ قائم کیا جائے تو یقیناً کام میں آسانی بھی ہو سکتی ہے اور بہتری بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اچھا، 5 نمبر پہ ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ ایک دوسرے کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھایا جائے، کہ مڈ وائفز اپنی میٹنگ میں اپنے تجربات، یعنی تجربات کامیابیوں میں بھی ہوتے ہیں اور ناکامیوں اور غلطیوں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو وہ تجربات جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو آگاہ کر سکتی ہیں اور اس کے سیکھ سکتی ہیں کہ اگر ایک یہ بتائی کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی پچھلی دفعہ اور جان بچ گئی بچے کی، ورنہ بڑا مسئلہ ہو جاتا، تو دوسری اس کو اپنا تجربہ بتائیں گی کہ اس طرح سے کر لیتی تو اس طرح سے جان بچ سکتی تھی، اور ٹائم پہ کس طرح سے ہم نے پہنچایا مریض کو، اور یہ ساری چیزیں تو ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا کے آگاہی حاصل کر سکتی ہیں اور اپنے کام کو بہتر بنا سکتی ہیں اور بہت کچھ سیکھ سکتی ہیں۔ پاکستان میں مڈ وائفز کی چونکہ مؤثر تنظیمیں اتنی زیادہ نہیں ہیں، تو ضرورت یہ ہے کہ باصلاحیت مڈ وائفز خود آگے بڑھیں اور خود کو منظم کرنے کے لیے تنظیم سازی پر توجہ دیں۔ اور تنظیم سازی سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی کرسی کے لیے یا اقتدار کے لیے، اس چیز کے لیے نہیں، بلکہ عوام الناس کی بہتری کے لیے ہمیں کام کرنا ہے، اور اپنے شعبے جو باوقار شعبہ ہے، جو بہت ہی بہترین پیشہ ہے، اس کو جو ہے نا ہمیں صحیح طریقے سے چلانے کے لیے ہمیں منظم کرنا ہے اپنے آپ کو۔ تو اپنے پیشے میں تعلیم، تربیت اور ترقی کو باقاعدہ بنائیں، مسائل کو اجاگر کریں، حالات کار اور کام کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے منظم ہو کر ہی اقدامات، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے کہ اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مڈ وائف نہ صرف معاشی طور پر خوشحال ہوں گی، بلکہ ماں اور بچے کی دیکھ بھال کا فریضہ زیادہ پر اعتماد اور زیادہ اہلیت کے ساتھ ادا کر سکیں گی۔